بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. ارشاد باری تعالی ہے بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ وَمَنْ يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ. وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ. سورہ لقمان کی آیات جس میں اللہ تعالیٰ نے لقمان جو کہ اللہ کے بہت ہی جلیل القدر بندے تھے ان کے بارے میں فرمایا کہ ہم نے لقمان کو حکمت عطا کی، اور اسی حکمت میں سے یہ بھی تھا کہ اللہ کا شکر ادا کرے، اور فرمایا کہ جو بھی شکر ادا کرتا ہے تو اس شکر کا فائدہ اسی کو ہوتا ہے، وہی اس شکر سے فائدہ اٹھاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو مزید عطا کرتے ہیں، اور جو بھی ناشکری کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے، حمد و ثنا کا لائق ہے. مزید فرمایا اگلی آیت میں، اور جب لقمان نے اپنے بیٹے سے کہا جب کہ وہ اس کو نصیحت کر رہے ہیں، یا بنی لا تشرک باللہ، کہ اے میرے بیٹے، اے میرے بچے، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت ٹھہرانا. ان الشرک لظلم عظیم، بے شک شرک بہت بڑا ظلم ہے، بہت بڑی زیادتی ہے. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ایک نمونہ پیش کیا ہے. وہ نمونہ کیا ہے؟ وہ ہے ایک باپ اپنے بیٹے کی تربیت کر رہا ہے، بیٹے کی تربیت ہو رہی ہے، اس کو سمجھایا جا رہا ہے، اس کو بتایا جا رہا ہے، اس کو نصیحت کی جا رہی ہے. جسے فرمایا کہ اذ قال لقمان لابنہ وہو یعظہ، وہ اس کو نصیحت کر رہے ہیں. تو یہاں سے وہ پہلو ہمارے سامنے آنا چاہیے کہ جس میں تربیت، خاص طور پہ بچوں کی تربیت، جوانوں کی تربیت، اس معاشرے کی تربیت، اسی وقت یہ معاشرہ صحیح ہو سکتا ہے. اگر ہم اس معاشرے کی تربیت نہیں کریں گے تو پھر وہی کچھ ہوگا جو ساہیوال اور خانے وال میں ہو چکا ہے، جہاں پہ بے گناہوں کو انتہائی درندگی اور بہیمیت سے قتل کر دیا جاتا ہے. ایک ہجوم درندگی کی صوت پہ ان کو بالکل ہی ختم کر دیتا ہے. یہ وہی تربیت کا نہ ہونا ہے، اس لیے کہ ہم تربیت میں ناکام ہو چکے ہیں، ہمارے تعلیمی ادارے ناکام ہو چکے ہیں. نہ وہ تربیت ہے، نہ وہ نشو و نما ہے، نہ ان کو اللہ اور اس کے رسول کے احکام کا بتانا ہے، بلکہ ایک بھیڑ چال ہے، جو تم کر رہے ہو وہ میں ہی کروں گا. سب ایک ہی چیز کے پیچھے چل پڑتے ہیں. جبکہ ہمیں اس تربیت کے بارے میں فرمایا گیا، قرآن کریم نے یہ نمونہ دکھا دیا، اور سب سے اہم تربیت کا جو بہترین اصول ہے، تربیت کا بہترین انداز ہے، تربیت کا بہترین نمونہ ہے، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت ہے. آپ نے جو اپنے معاشرے میں تربیت کی تھی، بچوں کی بھی اور بڑوں کی بھی، مردوں کی بھی اور عورتوں کی بھی، تاکہ یہ نمونہ ہمارے لیے رہتی دنیا تک باقی رہے، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے باقی رہے، تو آپ نے وہ نمونے ہمارے سامنے رکھ دیے. لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، تو ہمارے لیے انہی کی شخصیت میں، انہی کی تربیت میں، انہی کے اصل نمونے میں ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے، بہترین اسوہ ہے، بہترین آئیڈیل ہے کہ اس کو سامنے رکھ کر ہم اپنے بچوں کی بھی تربیت کریں، اپنے نوجوانوں کی بھی تربیت کریں، اپنے معاشرے کی بھی تربیت کریں. اور یہ تربیت سب کی ہونی چاہیے، سب کے لیے ہے.
تو جب ہم ابتدا سے شروع کریں گے تو یہی بچے بڑے ہو کر بہترین فرد بنیں گے معاشرے کے۔ اگر ہم ان کو چھوڑ دیں گے کہ وہ صرف موبائل پر، سوشل میڈیا پر ہی اپنا وقت ضائع کرتے رہیں، وہی ان کے سامنے نمونے آتے رہیں، تو یہی وہ تباہی کا پیش خیمہ ہے، یہی وہ بربادی ہے، یہی وہ تباہی ہے جو آج ہم دیکھ رہے ہیں اس معاشرے میں، کہ جہاں پر کسی قسم کی کوئی بھی نیک کام کرنے والا کم ہی ملتا ہے، جہاں پہ اچھے اعمال بہت کم ہوتے جا رہے ہیں، جہاں پہ اس بات کا خیال رکھنا کسی کو بھی اس کی مجبوری کے تحت بہت کم ہوتا چلا جا رہا ہے۔ تو اس لیے سب سے پہلے جو ہم دیکھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کا بہترین نمونہ، آپ سب سے پہلے کس چیز کو آپ نے بچوں کے اور بڑوں کے دلوں میں راسخ کر دیا، بچوں کے دلوں میں اس کو مضبوط ٹھہرا دیا کہ وہی چیز ہے کہ اگر وہ صحیح طور پر آ جائے تو ہم صحیح معنی میں اللہ کے بندے بن سکتے ہیں، اور وہ ہے ہمارا عقیدہ، ہمارا ایمان، اللہ پر ایمان، جو سب سے بڑی دولت ہے، سب سے بڑا خزانہ ہے۔ اگر یہ ایمان باقی ہے تو ہم صحیح معنی میں مسلمان رہ سکتے ہیں، اگر ایمان ہی ختم ہو جائے تو پھر مسلمان کیسے ہوں گے؟ قرآن نے ہی کہا کہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، اللہ تعالیٰ یہی فرما رہے ہیں کہ میں نے جنوں کو اور انسانوں کو نہیں پیدا کیا مگر عبادت کے لیے، کہ اللہ کے بندے بن جائیں، اللہ کے عبادت گزار بن جائیں، اس کی بات کو ماننے کے لیے تیار ہو جائیں۔ تو مسئلہ یہی ہے کہ ہمارا عقیدے ہی یہ کمزور ہو چکے ہیں کہ ہم اللہ کی بات کو ماننے کو بھی تیار نہیں رہتے ہیں۔ اور دوسری جگہ یہ فرمایا وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، فرمایا کہ ہم نے ہر امت میں، ہر قوم میں رسول بھیجے ہیں۔ کس لیے بھیجے ہیں؟ فرمایا کہ أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ، اللہ کی عبادت کرنے کے لیے، اللہ کو ماننے کے لیے، اس کے عبادت گزار بندے بننے کے لیے، اس کے سامنے سر جھکانے والے، اس کے سامنے اپنی جبین و نیاز کو رگڑنے والے وہ بندے بن جائیں۔ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، اور ہر وہ چیز جو اللہ اور اس کے رسول کے مخالف ہے، جس کو نہ اللہ مانتا ہے نہ اللہ کے رسول جس کی بات کہتے ہیں، اس سب کو ہم نے انکار کرنا ہے، اس کو قبول نہیں کرنا ہے، صرف اور صرف اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلنا ہے۔ تو یہی وہ اصل صراط مستقیم ہے، یہی وہ سیدھا راستہ ہے جس کے لیے ہم دعا کرتے ہیں کہ اہدنا الصراط المستقیم۔ تو یہ صراط مستقیم وہی مل سکتی ہے جب اللہ کی عبادت میں ہم اپنے آپ کو منہمک کر دیں گے، اس کی عبادت میں ہی لگا دیں گے۔ عبادت کا مطلب صرف ہرگز یہ نہیں ہے کہ نماز روزہ ہی کر لیا تو کافی ہے، نہیں، بلکہ ہمارے ہر معاملے میں، ہر ہمارے شعبہ حیات میں، ہر مسئلے میں اللہ کا حکم ماننا ہے۔ جو اللہ نے کہہ دیا، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا، اس پر چلنا ہے، اس پر چلیں گے تبھی سیدھے راستے پر رہیں گے۔ اس کا انکار کریں گے تو پھر بھٹک جائیں گے، شیطان اچک لے گا، آپ کو کہیں سے کہیں بہکا دے گا، کہیں سے کہیں آپ کو لا کر پھینک دے گا۔ اسی لیے اللہ کا حکم، اس کی عبادت، اس کو ماننا، یہی ایک مسلمان کا فریضہ ہے، یہی ایک مسلمان کا عمل ہے کہ اس کے مطابق وہ اپنی زندگی بسر کرے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کی بات ہو رہی ہے، تو اس کا بہترین نمونہ دیکھیے کہ جب آپ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما جب کہ وہ چھوٹے تھے، بچے تھے، آپ ان کو تربیت کر رہے ہیں، دیکھیے کہ کیا کہہ رہے ہیں، کس طرح ان کو مخاطب کر رہے ہیں۔ جو حضرات تصویریں لینے میں مصروف ہیں ان سے عرض ہے کہ بیٹھ جائیں، اپنا وقت ضائع نہ کریں، مسجد کو تماشا مت بنائیں، بیٹھ جائیں بس۔ جس میں حضرت عبداللہ ابن عباس سے آپ کہتے ہیں کہ احفظ اللہ یحفظک، تم اللہ کی حفاظت کرو، اللہ تمہاری حفاظت کرے گا۔ احفظ اللہ تجدہ تجاہک،
اللہ کی حفاظت کرو، اللہ کو اپنے سامنے پاؤ گے۔ اذا سألت فاسأل اللہ، مانگنا ہے تو اللہ سے مانگو۔ اذا استعنت فاستعن باللہ، مدد مانگنی ہے تو اللہ سے مانگو۔ تعرف الی اللہ فی الرخاء یعرفک فی الشدہ، فراوانی میں، آسانی میں اللہ کو پہچان لو، مصیبت میں اللہ تمہیں پہچان لے گا، وہ تمہارے کام آئے گا۔ وَاعْلَمْ أَنَّ الْأُمَّةَ لَوْ اجْتَمَعُوا عَلَىٰ أَنْ يَنْفَعُوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَنْفَعُوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ لَكَ، فرمایا کہ یہ جان لو کہ اگر امت کے تمام لوگ اس بات پر جمع ہو جائیں کہ تمہیں کوئی فائدہ پہنچائیں تو نہیں پہنچا سکتے، نہیں پہنچا سکتے مگر وہی جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دیا ہے۔ جو اللہ کا لکھا ہوا ہے وہی تمہیں ملے گا۔ ساری دنیا تمہیں دیتی رہے، وعدے کرتی رہے، نہیں ملے گا، ملے گا وہی جو اللہ نے تمہارے لیے لکھا ہے۔ وَإِنِ اجْتَمَعُوا عَلَىٰ أَنْ يَضُرُّوكَ لَمْ يَضُرُّوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ لَكَ، اور اگر سب لوگ اس بات پر متفق ہو جائیں تمہیں کسی نقصان پہنچانے پر، تکلیف دینے پر، تو نہیں دے سکتے مگر وہی جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دی ہے۔ ساری دنیا کے ڈاکٹر تمہیں نہیں بچا سکتے، سارے ہاسپٹل تمہیں نہیں بچا سکتے مگر وہی جو کہ اللہ نے تمہارے لیے لکھا ہے وہی تمہیں بچا سکتا ہے۔ وَاعْلَمْ أَنَّ النَّصْرَ مَعَ الصَّبْرِ وَأَنَّ الْفَرَجَ مَعَ الْكَرْبِ، اور یہ بھی جان لو کہ مدد صبر کے ساتھ آتی ہے اور اللہ کی طرف سے آسانی مصیبت کے بعد ہی آتی ہے۔ تو یہ ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ نصیحت جو آپ عبداللہ ابن عباس اس بچے کو کر رہے ہیں جو ابھی نوعمر ہے، اس کو سمجھا رہے ہیں، بتا رہے ہیں، اور یہ کہہ رہے ہیں کہ احفظ اللہ یحفظک، تم اللہ کی حفاظت کرو۔ اللہ کی حفاظت سے مراد یہی ہے اللہ کے دین کی حفاظت کرو، اللہ تعالیٰ کے احکام کی پابندی کرو، اس کے مطابق چلو گے تو اللہ تعالیٰ تمہاری حفاظت کرے گا، تمہاری حفاظت ہوگی اللہ کی طرف سے کہ تم نے اللہ کے احکام پر زندگی بسر کی ہے۔ اور یہی فرمائے کہ اگر کوئی مدد مانگنی ہے، کچھ مانگنا ہے، کچھ سوال کرنا ہے تو اللہ سے مانگو، وہ ہے دینے والا، وہ ہے رزاق، وہ دیتا ہے، کسی اور سے مت مانگو، کسی زندہ شخص سے یا مردہ شخص سے مانگنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، مانگنا ہے تو صرف اللہ سے مانگو، وہ ہے دینے والا۔ اور اسی طرح یہ بھی بتا دیا، سمجھا دیا کہ جب تمہیں آسانی تھی، تمہارے لیے فراوانی تھی، بہترین مال و دولت تھا، بہترین عیش و عشرت تھا، اگر اس وقت تم اللہ کو یاد رکھتے تو اللہ تعالیٰ مصیبت میں تمہارے کام آتا۔ جب اپنی اس عیاشی میں اللہ کو بھول گئے تو مصیبت میں بھی وہ تمہارے کام نہیں آئے گا، اس لیے کہ تم نے اپنے اللہ کو بلا دیا، اپنے اللہ کو یاد نہیں رکھا، اپنے رب کو یاد نہیں رکھا۔ اگر اس وقت بھی تم اللہ کو یاد رکھتے، اس کی عبادت کرتے، اس کا شکر ادا کرتے تو تمہیں وہ تمہاری مصیبت میں یاد رکھتا اور تمہارے کام آتا۔ اور اس کے بعد ایک اور چیز جو فرما دی، اور وہ ہے کہ جو کچھ اللہ نے لکھ دیا ہے وہی ملے گا، جو اللہ نے تمہاری تقدیر میں لکھ دیا ہے، چاہے تم جو مرضی کرتے رہو، ساری دنیا کے لوگ تمہیں کچھ دینا چاہیں نہیں دے سکتے، مگر ملنا وہی ہے جو اللہ نے لکھا ہے، اور اگر وہ نقصان پہنچانا چاہیں تو نہیں نقصان پہنچا سکتے مگر وہی جو اللہ نے لکھ دیا ہے۔ تو یہ ہے وہ ایمان، یہ اللہ پر مکمل ایمان کہ جو کچھ بھی ہے، چاہے وہ اچھائی ہے یا برائی ہے، نفع ہے یا نقصان ہے، کمی ہے یا زیادتی ہے، سب اللہ کی طرف سے ہے، وہ دینے والا ہے۔ تو یہ بتانے کے ساتھ ساتھ یہ چیز راسخ کر دی کہ یہ چیز راسخ رہے گی
تبھی تم صحیح معنی میں اللہ کے بندے بن سکتے ہو۔ تو یہ عقیدہ پوری طرح ان بچوں کے دلوں میں راسخ کر دیا تاکہ وہ کہیں بھٹک نہ جائیں۔ آج یہی ضروری ہے کہ ہم سب کے لیے، ہر ماں کے لیے، ہر باپ کے لیے، کہ وہ اپنی اولاد کی اسی طرح تربیت کرے جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تربیت کی تھی، مار دھاڑ کے ساتھ نہیں، پیار کے ساتھ، محبت کے ساتھ، جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کتنے پیار سے اس کو بتا رہے ہیں، کتنے پیار سے اس کو سمجھا رہے ہیں۔ تو یہی چیز ہے کہ اس میں کوئی سختی نہیں ہے، اس میں نرمی ہی نرمی ہے، پیار ہی پیار ہے، محبت ہی محبت ہے۔ بچہ پیار کی زبان سمجھتا ہے، لیکن اگر آپ سختی کریں گے، لکڑی کے ذریعے سے، ڈنڈے کے ذریعے سے، مار پیٹ کے ذریعے سے، تو کہیں پہ بھی بات نہیں بنے گی، بلکہ اس کا ری ایکشن ہوگا۔ بچہ باغی بھی ہو سکتا ہے، آپ کا مخالف بھی ہو سکتا ہے، آپ کے خلاف بات بھی کر سکتا ہے۔ تو اسی لیے پھر جو بھی بات ہو، جو بھی تربیت ہو، وہ جب تک کہ آسانی کے ساتھ، نرمی کے ساتھ نہیں ہوگی، اس وقت تک فائدہ نہیں ہوگا۔ دوسری بات جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کی تلقین کی، وہ ہے نماز۔ نماز کے بارے میں آپ نے سب کو تلقین کی، اور یہی کہ ماں باپ بچپن ہی سے اگر اپنے بچوں کو نماز کی تربیت ڈال دیں، ان کو صحیح معنی میں نماز کا پابند بنا دیں، تو ساری عمر وہ نہیں بھول سکتے، پھر نماز کو نہیں چھوڑیں گے۔ اسی لیے آپ نے فرمایا کہ مروا اولادکم بالصلاۃ وہم ابناء 7 سنین، کہ اپنے بچوں کو نماز کا حکم دو جب کہ وہ 7 سال کے ہو جائیں۔ وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا وَهُمْ أَبْنَاءُ 10 سنین، اور اگر اس میں سختی بھی کرنا پڑے تو تم سختی کر سکتے ہو جب تک کہ وہ 10 سال کے ہو جائیں۔ تو اس میں دیکھ لیجئے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حکم دیا وہ یہی ہے کہ ان بچوں کو، کہ وہ لوگ بچوں کو وہیں پہ تربیت کے لیے کہو، ان کو نماز کے لیے کہو، ان کی تربیت کرو، لیکن کب سے؟ تو فرمایا کہ 7 سال سے شروع کر دو، کہ بچہ سمجھنے لگتا ہے، چیز کو یاد رکھ سکتا ہے، چیز کو سمجھ سکتا ہے۔ 7 سے لے کے 10 سال تک آپ اس کی تربیت کر رہے ہیں، آپ اس کو نماز کا پابند بنا رہے ہیں۔ تو یہی تو اصل چیز ہے کہ اللہ کے عبادت کا مفہوم اس کو سمجھنا شروع ہو جائے اور وہ اللہ کے احکام پر چلنا شروع کر دے، تو اس سے بڑھ کر کیا بات ہوگی؟ اس سے بڑھ کر وہ نیک بچہ کیا ہو سکتا ہے جو نماز کا پابند بن جائے اپنے باپ کے ساتھ، اور وہ بچی اپنی ماں کے ساتھ نماز ادا کرتی ہو۔ تو یہی وہ چیزیں ہیں جو کہ ایک معاشرے کی بنیاد ہیں، یہی نماز ہے۔ جو نماز نہیں پڑھتا ہے تو وہ اس میں اور ایک غیر مسلم میں کیا فرق ہے؟ ایک یہودی، عیسائی، مشرک، ہندو، سکھ نماز نہیں پڑھتے، تو ایک مسلمان بھی نماز نہ پڑھے تو اور اس میں کیا فرق رہ جائے گا؟ تو لہذا ایک مومن کی علامت ہی یہی ہے کہ وہ نمازی ہوتا ہے، وہ نماز پڑھتا ہے، اللہ کے سامنے اپنی پیشانی کو جھکا دیتا ہے، وہ ہے مسلمان۔ اور پھر آپ نے یہ بھی فرما دیا وَفَرِّقُوا بَيْنَهُمْ فِي الْمَضَاجِعِ، اور ان کے بستروں کو الگ کر دو، ان کو اکٹھا سونا ٹھیک نہیں ہے۔ یہ کیوں فرمایا؟ اس لیے کہ یہی تو وہ پرہیز جو علاج سے بہتر ہوتا ہے۔ تو یہی ایک پرہیز کے لیے بتا دیا ہے کہ وہ وقت جو بچے کی اس بلوغت کی طرف کا سفر ہے، اس میں کوئی غلط حرکت ہو جائے تو وہ انتہائی خطرناک ہو سکتی ہے، پھر وہ پوری زندگی اسی پہ ہی چلتا ہے اور اسی گندگی میں ہی اپنی زندگی بسر کرتا ہے۔ تو لہذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی سے بتا دیا وَفَرِّقُوا بَيْنَهُمْ فِي الْمَضَاجِعِ، اور بستروں میں ان کو الگ کر دو تاکہ پھر کسی قسم کی کوئی غلط حرکت نہ ہو۔ تو اس طرح نماز اور یہ تربیت یہی بتا رہی ہے کہ ہم نے گھر میں کس طرح کا ماحول بنانا ہے، کہ گھر میں نماز کا ماحول ہو، تلاوت قرآن کا ماحول ہو، اچھی باتوں کا ماحول ہو، کسی قسم کی غلط بات نہ ہو، کوئی غلط حرکت نہ ہو،
جو ہمارے لیے پریشانی کا باعث بن جائے۔ یہی دیکھ لیجئے بچوں کے بارے میں جیسے بات ہو رہی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک بچہ کھانا کھا رہا تھا، تو کھانے میں اس کے ہاتھ اس پلیٹ میں، اس برتن میں کبھی ادھر کبھی ادھر جا رہا تھا، تو آپ نے کتنے پیار سے سمجھایا، کتنی نرمی سے سمجھایا، کتنے اچھے طریقے سے سمجھایا، یا غلام سم اللہ وَكُلْ بِيَمِينِكَ وَكُلْ مِمَّا يَلِيكَ، کہ اے میرے بچے، اے میرے بیٹے، اللہ کا نام لو، بسم اللہ پڑھو۔ دوسری بات، اپنے دائیں ہاتھ سے کھاؤ۔ تیسری بات، اپنے سامنے سے کھاؤ۔ تو یہ دیکھیے کہ آپ نے کتنی پیار سے، محبت سے اس بچے کی تربیت کر دی کہ کھانا کھانا ہے تو اس طریقے سے کھاؤ۔ یہ نہیں ہے کہ تمہارا ہاتھ کبھی کدھر جاتا رہے، دوسروں کا بھی کھانا خراب ہو اور پھر کھانا ضائع بھی ہوگا، تو جو تمہارے سامنے ہے وہیں سے کھاؤ۔ اور اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ آپ نے اپنے نواسے حسن رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھا کہ وہ بیت المال کی کھجوریں رکھی ہوئی ہیں، صدقے کی کھجوریں ہیں، اس میں سے اس بچے نے ایک کھجور اٹھا کے اپنے منہ میں ڈال لی، بچہ تھا، لیکن آپ نے کہا کہ نہیں، بڑے پیار سے نکالا، اس کے منہ سے کھجور نکال دی اور کہا کہ دیکھو ہم لوگ صدقہ نہیں کھا سکتے، ہمارے لیے صدقہ جائز نہیں ہے۔ تو یہ تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ، یہ جو بچوں کے ساتھ تھا۔ اور پھر صحابہ کرام کے ساتھ بھی دیکھ لیجئے کہ کس طرح پھر آپ ان کو تربیت کیا کرتے تھے۔ آپ نے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے کہا، انہوں نے کسی بات میں آپ کو ان کی باتیں پہنچیں تو آپ نے فرمایا کہ نعم الرجل عبداللہ لو کان یقوم من اللیل، عبداللہ بہترین شخص ہے اگر وہ رات کو اٹھ کے نماز پڑھتا ہو۔ کتنی خوبصورت بات کہہ دی آپ نے، نہ ان کو بلایا، نہ ان کو ڈانٹا، نہ ان کو اور کچھ کہا، صرف یہ کہا کہ نعم الرجل عبداللہ، عبداللہ بہترین شخص ہے، مگر ایک کمی ہے کہ وہ تہجد نہیں پڑھتا، قیام اللیل نہیں کرتا ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ اس کے بعد پھر میں نے کبھی بھی تہجد کی نماز نہیں چھوڑی۔ دیکھیے آپ کی ایک بات، ذرا سی بات کتنا اثر کر گئی، اور انہوں نے اس بات کو قبول کر لیا کہ اب اس کے بعد کبھی بھی انہوں نے تہجد نہیں چھوڑا۔ اور اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بات چیت کے ذریعے سے کس طرح سمجھایا کرتے تھے، تربیت دیتے تھے۔ بچہ کوئی غلطی کرتا ہے تو اس کو ڈانٹنے کے بجائے، سختی کرنے کے بجائے پیار سے اس سے بات چیت ہو سکتی ہے، اس کو سمجھایا جا سکتا ہے، اس کو نصیحت کی جا سکتی ہے۔ جیسے کہ حدیث میں آتا ہے کہ ایک شخص آیا، ایک نوجوان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور اس نے کہا کہ یا رسول اللہ اذن لی فی الزنا، کہ یا رسول اللہ مجھے بدکاری کرنے کی اجازت دے دیجیے۔ تو لوگ ایک دم بفر گئے کہ یہ کیا ہے، یہ رسول اللہ سے کہہ رہا ہے یہ شخص کہ مجھے بدکاری کرنے کی اجازت دے دیجیے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کچھ نہیں کہا، آپ نے لوگوں کی طرح ڈانٹا نہیں، پھٹکارا نہیں، سے کہا آؤ قریب آؤ میرے، اس نوجوان سے کہا میرے قریب آؤ، قربان جائیے۔ کتنی بہترین تربیت کا انداز ہے، کتنا بہترین نمونہ ہے۔ تو جب وہ قریب آیا تو آپ نے اس سے پوچھا اتحبہ لامک، کیا تم یہی بات اپنی ماں کے لیے پسند کرتے ہو کہ ماں کے ساتھ کوئی بدکاری کرے؟ تو اس نے کہا لا واللہ جعلنی اللہ فداک، میں آپ پر، اللہ تعالیٰ مجھے آپ پر قربان کر دے، نہیں یہ تو ہو نہیں سکتا کہ میری ماں کے ساتھ کوئی سلوک کرے۔ تو آپ نے فرمایا کہ وَلَا النَّاسُ يُحِبُّونَ لِأُمَّهَاتِهِمْ، اور اسی طرح لوگ بھی اپنی ماؤں کے لیے یہ پسند نہیں کرتے۔ اس کے بعد آپ نے پوچھا أَفَتُحِبُّهُ لِابْنَتِكَ، کیا اگر تمہاری بیٹی ہوتی تو تم اپنی بیٹی کے لیے پسند کرتے کہ اس کے ساتھ کوئی برا فعل کرے؟ تو اس نے کہا لا واللہ یا رسول اللہ جعلنی اللہ فداک،
نہیں رسول اللہ یہ نہیں ہو سکتا، میں آپ پر قربان جاؤں یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ فرمایا کہ اسی طرح لوگ اپنی بیٹیوں کے لیے پسند نہیں کرتے۔ تیسری مرتبہ ایک اور سوال کیا آپ نے فرمایا کیا تحبہ لأختک، کیا اپنی بہن کے لیے پسند کرو گے کہ تمہاری بہن کے ساتھ کوئی غلط فعل کیا جائے؟ تو اس نے کہا کہ نہیں، لا واللہ یا رسول اللہ جعلنی اللہ فداک، میں آپ پر قربان جاؤں، نہیں یہ نہیں ہو سکتا کہ میری بہن کے ساتھ کوئی سلوک کرے۔ تو آپ نے فرمایا کہ وَلَلنَّاسُ يُحِبُّونَهُ لِأَخَوَاتِهِمْ، کہ لوگ اسی طرح اپنی بہنوں کے لیے نہیں پسند کرتے، کوئی اپنی بہن کے لیے نہیں پسند کرتا۔ تو اسی طرح آپ نے فرمایا کہ یہی سوال کیا تحبہ لعمتک، کیا تم اپنی پھپھی کے لیے پسند کرتے ہو؟ اتحبہ لخالتک، کیا تم اپنی خالہ کے لیے پسند کرتے ہو؟ اس نے یہی کہا کہ نہیں یہ تو میں نہیں پسند کرتا۔ تو اس طرح کہ آپ نے کتنے اچھے انداز سے اس کو یہ سمجھا دیا، یہ بتا دیا کہ یہ چیز جب دوسروں کے لیے جب یہ پسند نہیں کرتے تو تم دوسروں کے لیے کیسے پسند کر سکتے ہو؟ جس سے بھی تم بدکاری کرو گے وہ کسی کی بیٹی ہوگی، کسی کی بہن ہوگی، کسی کی ماں بھی ہو سکتی ہے، تو تم کیسے ان کے لیے پسند کر رہے ہو؟ تو پھر آپ نے اس کے لیے دعا کی، اور اس کے لیے دعا کرتے ہوئے آپ نے یہی فرمایا کہ اللہم اغفر ذنبہ وطہر قلبہ وحسن فرجہ، کہ اللہ اس کے گناہ معاف کر دے، اس کے دل کو پاک کر دے، اس کو پاک دامن بنا دے۔ تو اب دیکھ لیجئے کہ یہ تھی دعا، اور یہ وہ طریقہ تھا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہترین انداز میں اس نوجوان کو بتا دیا۔ اب وہ نوجوان ایسا پاک صاف ہو گیا کہ وہ کسی اور چیز کی طرف اس کی توجہ ہوتی ہی نہیں تھی۔ یہ ہے تربیت کا نتیجہ، کہ یہ اگر ہم تربیت کریں گے اس طرح بچوں کے ساتھ بیٹھ کے، نوجوانوں کے ساتھ بیٹھ کے ان کے مسائل کا حل تلاش کریں گے، ان کی مشکلات کا حل تلاش کریں گے، تو یقیناً یہ مسائل حل ہوتے چلے جائیں گے۔ یہی وہ طریقہ ہے کہ جس کے ذریعے سے ہم کامیاب ہو سکتے ہیں، جس کے ذریعے سے ہم اپنے معاشرے کو صحیح کر سکتے ہیں، اور اس کے علاوہ ہمارے پاس اور کوئی بھی ذریعہ نہیں ہے کہ جس کے ذریعے سے ہم اس معاشرے کی اصلاح کر سکیں۔ تو یہی ذمہ داری ہر شخص پہ ہوتی ہے، ہر باپ کی ذمہ داری ہے، ہر ماں کی ذمہ داری ہے، ہر ذمہ دار کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے زیر کفالت افراد، چاہے اس کی اولاد ہو، چاہے اس کے ملازمین ہوں، چاہے اس کا کوئی اور ہو، سب کی تربیت کرنا اس کی ذمہ داری ہے۔ اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی فرمایا ہے کہ کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، کہ تم میں سے ہر شخص نگراں ہے اور اس کی رعیت کے بارے میں اس سے پوچھا جائے گا۔ تو قیامت کے دن آپ سے پوچھا جائے گا، ہم سے پوچھا جائے گا کہ تم نے اپنے بچوں کی کیا تربیت کی تھی، تم نے اپنے جو ماتحت افراد تھے ان کے ساتھ کیسا سلوک کیا تھا۔ تو کیا ہم اس کے لیے تیار ہیں کہ ہم یہ جواب دے سکیں؟ اس کا ایک ہی طریقہ ہے کہ آج اسے تہیہ کر لیں کہ آپ نے اپنے بچوں کی، اپنے چھوٹوں کی تربیت کرنی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اس بات کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم اپنے بچوں کی صحیح تربیت کر سکیں، اپنے نوجوانوں کو صحیح طریقہ بتا سکیں، ان کو صحیح معنی میں اللہ کا بندہ بنا سکیں، مسلمان بنا سکیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔
يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن الله غني حميد. وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. عباد الله، إن جانب تربية الأبناء جانب مهم، والنبي صلى الله عليه وسلم هو القدوة الكاملة في التربية، ومن سار بسيرته فلا شك أنه على الهدى. كيف لا والله، سبحانه قد جعله لنا قدوة حسنة. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. معاشر المسلمين، إن أول ما يجب على المسلم أن يغرسه في نفس مولوده العقيدة الصحيحة، فهذه المهمة الأولى لكل مرب مسلم، وهي الغاية التي لأجلها خلق الله الخلق، كما قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وقال تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. ولقد كان صلى الله عليه وسلم حريصاً على تعليق قلوب الأطفال والناشئة بالله تعالى وحده لا شريك له، كما أخرج الترمذي في جامعه قوله لابن عباس رضي الله عنهما، وكان غلاما صغير السن، قال له: احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة، واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، واعلم أن النصر مع الصبر وأن الفرج مع الكرب. هكذا كان اهتمامه صلى الله عليه وسلم بعقيدة الأطفال. أما اليوم فأكثرنا يغفل قضية العقيدة، ومنها الإيمان بالقضاء والقدر، وأن الأمور كلها بيد الله، فلا يربي أبناءه عليها. ومما غرسه النبي صلى الله عليه وسلم في قلوب المربين الاهتمام بالصلاة، ولأهمية الصلاة في تربية الطفل، فإن النبي صلى الله عليه وسلم حث عليه الأبناء منذ الصغر. فقد أخرج الإمام أحمد في مسنده من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال صلى الله عليه وسلم: مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء 7 سنين، واضربوهم عليها وهم أبناء 10 سنين، وفرقوا بينهم في المضاجع. ومما غرسه النبي صلى الله عليه وسلم في قلوب المربين أن الوقاية خير من العلاج، فقد جعل دون كل محرم سورا منيعا، ومن سور ذلك الأمر بالتفريق بين الذكور والإناث في المضاجع إذا بلغوا العاشرة، كما جاء في هذا الحديث: وفرقوا بينهم في المضاجع، وذلك حماية للأطفال
من فرط الشهوة حتى ولو كانت أخته الشقيقة، فقلة الحيطة والمقاربة من الحرام يوقع فيه. عباد الله، أين نحن من هذه الوقاية التي حث عليها نبينا صلى الله عليه وسلم؟ فالقنوات الفضائية يشاهدها الأبناء والبنات بدون ضوابط، وبعضها في غاية السفل والخطورة، وكذلك الإنترنت المفتوح لجميع هواتف جوال بالكاميرا ما من غير رقابة ولا متابعة. ومما يظهر لنا جلياً من أسلوب النبوة في التربية غرس الثقة بالنفس، فإنها هي مفتاح التفوق بإذن الله. ولو نظرنا لتطبيق ذلك في زمن النبوة لوجدنا أن النبي صلى الله عليه وسلم طبق ذلك جلياً في حياة الشباب. فها هو معاذ بن جبل يصلي بقومه وهو شاب يافع، ومثله أسامة بن زيد قاد الجيش وهو لم يتجاوز 17 من عمره، وقبلهما علي بن أبي طالب رضي الله عنه نام على فراش النبي صلى الله عليه وسلم ليلة الهجرة، وهي مسؤولية عظيمة تتطلب ثقة وشجاعة وتضحية. أما اليوم فحال الكثير منا مع أطفاله عدم الثقة بهم وعدم توليتهم حتى صغار الأمور، وهذا لا شك أنه يؤثر فيهم مستقبلاً ويحول دون كثير من النجاح. أيها الناس، إن واقع النبي صلى الله عليه وسلم مع الأطفال هو عين التربية الحقة، حيث كان شديد الحرص على توجيه الأطفال إلى السلوك الحسن ولو كانوا صغاراً. فانظر إليه وهو يأكل مع الصبي الصغير ويلقي إليه بالإرشادات، فكما أخرج البخاري ومسلم من حديث عمر بن أبي سلمة قال: كنت غلاما في حجر النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت يدي تطيش في الصحفة، فقال: يا غلام، سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك. وكذا توجيهه للحسن بتلك الوصية العظيمة، وهو ما رواه الترمذي من حديث الحسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، فإن الصدق طمأنينة والكذب ريبة. ومن معالم التربية الحقة في حياة النبي صلى الله عليه وسلم المكافأة على حسن السلوك، وهو ما يسمى بالتعزيز للفعل الإيجابي. فبعض الناس لا يملك إلا التوبيخ واللوم والصراخ كل يوم، والتعزيز يكون حتى بالكلمة الطيبة والدعاء الحسن. فانظر إليه كما في الصحيح وهو يقول لابن عمر رضي الله عنهما: نعم الرجل عبد الله لو كان يقوم من الليل. وانظر إلى أثرها في قلب ابن عمر حيث يقول تلميذه: فكان ابن عمر بعد ذلك لا ينام من الليل إلا قليلا. وقال لمعاذ: يا معاذ، والله إني لأحبك، وذلك لما رأى فيه من الحرص على طلب العلم وملازمته للنبي صلى الله عليه وسلم وحسن سؤاله. فكانت هذه الكلمة دافعاً قوياً لمعاذ في مواصلة طلب العلم، حتى استحق أن يكون داعية اليمن في زمن النبوة. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له،
ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. عباد الله، إن الله قد أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بالملائكة وثلث بكم فقال: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الخلفاء الأربعة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن سائر أصحاب نبيك أجمعين، وعن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم بعفوك وكرمك وإحسانك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم انصر عبادك المستضعفين في كل مكان، اللهم انصرهم وأنت خير الناصرين، اللهم ارحمهم وأنت خير الراحمين. اللهم أذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين، اللهم دمر ديارهم وشتت شملهم ومزق جمعهم، اللهم انزل عليهم بأسك الذي لا ترده عن القوم المجرمين. عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون. وأقم الصلاة.